یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 تا 43 جو کہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم آپ سے پہلے بھی یقیناً رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے انہیں ازواج اور اولاد عطا فرمائی تھی، اور کوئی رسول ایسا نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کر آئے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اور اگر دکھائیں ہم آپ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ان سے، یا آپ کو اٹھا لیں، سو آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور ہمارا ذمہ حساب لینا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی نہیں کہ پیچھے ڈالے اس کا حکم، اور وہ جلد حساب لیتا ہے۔ اور فریب کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری تدبیر۔ جانتا ہے جو کچھ کرتا ہے ہر ایک نفس۔ اور اب معلوم کیے لیتے ہیں کافر کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے، اور کہتے ہیں کافر کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ تمہارے اور میرے بیچ میں، اور جسے کتاب کا پورا علم ہے۔ کفار و مشرکین کا نبی اور رسول سے متعلق یہ ایک عام خیال تھا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق، فرشتہ یا جن ہو۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے فرشتہ اور جن ہونے کی وجہ سے عام انسانوں پر اس کی واضح برتری ہو جائے۔ قرآن مجید نے ان کے اس فاسد خیال کا جواب متعدد مقامات پر دیا کہ ان لوگوں نے جو اس طرح کا خیال یا بات کرتے ہیں
ان لوگوں نے نبوت کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ایسے خیالات ان کی زبان پر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی اور رسول کو بھی بھیجا انسانوں کی طرف، تو وہ انسان ہی تھا اور انہی میں سے تھا، اور اس لیے بھیجا گیا کہ ساری انسانیت اور اس وقت کی جو امت اس کو دی گئی وہ سارے کے سارے اس کی پیروی کریں، اس جیسے اعمال سیکھیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے ہم جنس کے انسان ہی کی پیروی کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو اس کی جنس کا نہ ہو اس کی پیروی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلا کسی فرشتہ یا جن کو نبی اور رسول بنا دیا جائے تو اس کے تقاضے اور ہیں اور انسان کے تقاضے اور ہیں، اس لیے یہ بات انسان کے بس میں نہ ہوتی کہ وہ کسی فرشتہ یا جن کی اتباع کر سکے اور اس کی پیروی کر سکے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور ان کی اولاد ہیں، تو اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ ہر ایک نبی اور رسول کو اللہ رب العزت نے ازواج بھی عطا فرمائیں اور اولاد بھی عطا فرمائیں، اور یہ مشرکین تو گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قائل بھی تھے، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیویوں والے اور اولاد والے تھے۔ ان کو نبوت اور رسالت یا بزرگی اور ولایت کے خلاف سمجھنا یہ نادانی کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی بھی نبی اور رسول اپنی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ لے کر ظاہر نہیں ہوتا، اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ اس کو دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ ہوتا رہا کہ قرآن کے احکام میں آپ کچھ تبدیلی کمی کر دیجئے، تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کا اختیار کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا کہ وہ شریعت کے احکامات کے اندر تغیر و تبدل کر سکے۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک وعدہ جو اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے اور لکھا ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے رکھتا ہے۔ مراد یہ کہ کچھ احکامات ابتدا میں دے دیے جاتے ہیں، بعد میں حکمت اور مشیت کے تحت پھر انہیں بدل دیا جاتا ہے، تو یہ مراد ہے کہ اللہ جس کو چاہے باقی رکھے اور جسے چاہے ختم کر دے یا منسوخ کر دے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے اور وہ اس میں پورا اختیار رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے تو ضرور پورے ہوں گے، وہ آپ کی زندگی میں پورے ہوں یا آپ کی زندگی کے بعد پورے ہوں، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کا کام تو ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار اور داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں کہ جس پیغام کو آپ انہیں پہنچا رہے ہیں وہ ضرور ہی انہیں قبول کر لیں۔ فرمایا حساب لینے والے ہم ہیں، آپ کا کام ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر فرمایا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبضے میں یہ ان کی زمین آتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح ایک دن ہوگا کہ یہ فتح کی تکمیل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلے گی، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یہ لوگ بھی جس طرح آپ کو فریب دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ لوگ فریب دیتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے لوگ بھی ایسے تھے جو فریب دیتے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے ان کی کوئی تدبیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی تھی۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی بھی دنیا کے اندر جو کام کرتا ہے اچھا یا برا، اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور عن قریب ان کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر جو ہے وہ کس کے لیے تھا، یعنی آخرت میں نجات وہ کس کے لیے تھی، یہ جب وہاں پہنچیں گے انہیں معلوم ہو جائے گا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہیں، تو اس کے جواب میں آپ کہہ دیجئے
کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت ہی گواہ ہیں، اور اس بات کا علم بھی اللہ کے پاس ہے جو کہ کامل اور مکمل علم ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار و مشرکین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قسم کے سوالات کرتے تھے۔ کفار و مشرکین کے سوالات جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوتے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے ایسے سوال کیے تھے، ان میں دو سوال بہت عام تھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکامات میں تبدیلی کر دی جائے، اور ایسا کوئی حکم نہ ہو جو ہمارے بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہو اور ہمارے آباء و اجداد کی رسومات سے ہمیں منع کرتا ہو۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ اگر ایسے احکامات آ گئے ہیں تو آپ اس کو بدل دیجئے، عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجئے۔ دوسرا سوال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح معجزات کے دیکھنے کے باوجود نئے معجزات کا اور اپنے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرنا تھا کہ فلاں فلاں قسم کے معجزات ہمیں دکھائے جائیں گے، تب جو ہے وہ ہم ایمان لائیں گے، اسلام قبول کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو آیت میں فرما دیا گیا کہ کسی پیغمبر اور نبی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کتاب میں کوئی آیت یا کوئی حکم بنا لے یا ختم کر دے یا تبدیل کر دے۔ اسی طرح معجزہ بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کسی نبی اور رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ جس وقت اور جس طرح کا چاہے معجزے کو ظاہر کر سکے۔ لہٰذا ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات ان آیات کے اندر دے دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔